کمی کو دور کرنے کا، رزق کے اندر بے پناہ اضافہ کرنے کا پاورفل عمل، مجرب عمل، 100% گارنٹی شدہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ عمل کی جانب بڑھتی ہیں۔ 2-3 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، کبھی بھی آپ کے رزق کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ پیدا کریں، کبھی بھی کسی انسان کے متعلق دل و دماغ کے اندر حسد نہ پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ 4 پیسے ہوتے ہیں، گاڑی ہوتی ہے، بنگلہ ہوتا ہے، کوٹھیاں ہوتی ہیں، عیش و آرام کی ساری سہولتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، لوگ بجائے خوش ہونے کے اس کے اوپر حسد کر رہے ہوتے ہیں اور دل کے اندر یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش اتنا رزق اس کے پاس ہے، اس کے پاس تو کوالٹی نہیں۔ یہاں معاشرے کے اندر کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے، اس کے اندر اتنا ذہن نہیں، کوالٹی نہیں، قوت نہیں، طاقت نہیں، اس کے باوجود اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے اس کے اندر، اس کے باوجود بھی اس کے اندر اتنا اس کو رزق، لیکن میرے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں، کوالٹیاں موجود ہیں، قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں، لیکن میں نہیں۔ یہ ملال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی، بھی سادے الفاظوں میں کہتی ہے۔ کبھی بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر کبھی کمی نہ آئے تو کبھی کسی بھائی بہن، معاشرے والوں، کسی مسلمان، کسی انسان کے متعلق حسد نہ کرنا۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ پیدا کریں، دل سے دعا دیا کریں، اے میرے اللہ، رازق تو ہے، خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، رزق تیری قدرت میں ہے، تیرے علاوہ کوئی کسی کا رازق نہیں ہو سکتا، صرف اللہ رازق ہے۔ اگر یہ سوچ آپ کی ہوگی، یا اللہ جس طرح تو نے میرے بھائی کو دیا ہے اس کو اور زیادہ دے، جب یہ دعائے کلمات آپ اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ چاہتی ہو کہ میرے رزق کے اندر کبھی کمی نہ آئے، میرے رزق کے اندر بے پناہ اضافہ ہو، برکت ہی برکت ہو، فرمایا دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، یا اللہ اس میرے بھائی کو بھی رزق عطا فرما، یا اللہ اس میری بہن کو بھی رزق عطا فرما، اس میرے چاہنے والے کو بھی رزق عطا فرما، بلکہ یا اللہ کشادگی والا رزق پوری امت کو عطا فرما۔ جب یہ نظریہ لے کر آپ دعا کریں گے، دل سے دعا الفاظ استعمال کریں گے، رب کعبہ کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی تیرے رزق کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ تو کتنے سادے الفاظ ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، اس کو کیوں مل گیا؟ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر سازشیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس قدر سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں اس کے خلاف، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے متعلق نفرتیں پیدا کرتی ہیں، جبکہ اسلام تو ہمیں یہ بتا رہا ہے بجائے نفرت پیدا کرنے کے، بجائے حسد پیدا کرنے کے، بجائے بدگمانی پیدا کرنے کے، دعا کر اللہ، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو رزق دیا، اس کے رزق کے اندر اور اضافہ فرما۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس کے رزق کے اضافے سے پہلے تیرے رزق کے اندر اللہ اضافہ فرما دے گا۔ پہلی چیز وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہمیشہ رزق کی برکت یہی ہے، چاہتی ہو کہ رزق کے اندر برکت ہو، اضافہ ہو، کسی کے متعلق حسد نہ کرنا، اس کو دعا دیتے رہنا، کبھی آپ کے رزق کے اندر کمی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رزق کے اندر اگر کمی آ گئی تو اس کمی کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی اللہ کی طرف سے امتحان آتے ہیں، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، میرے رب لے کے بھی آزماتا ہے۔ اگر دے کے آزماتا ہے تو اس بنا پر آزماتا ہے کہیں میرا بندہ ناشکرا تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا بندہ ناشکری کے اوپر تو نہیں اتر آیا۔ اگر وہی بندہ شکر ادا کرتا ہے اور اس کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، غربا مساکین کے اوپر، کسی جو اس چیز کے اہل ہوتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کے رزق کے اندر اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہی ہیں، ایک بندہ قریب آیا، آ کر کہنے لگا حضور آپ اللہ سے ہم کلام ہوتی ہیں، کوہ طور کے اوپر جا کر میرا بھی پیغام ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا اللہ اس رزق سے میں تنگ آ چکا ہوں، یہ رزق مجھ سے واپس لے لے۔ جب چلنے لگے دوسرا شخص آ گیا، عرض کرنے لگا اے وقت کے نبی مہربانی فرمائے میری بھی بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا اللہ تیرے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو قادر مطلق ہے،
مجھے بھی کوئی رزق عطا فرما، میرے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے تک موجود نہیں ہیں۔ جب اتنی بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کا پیغام رب کی بارگاہ میں پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا جس میرے بندے نے تجھے کہا ہے کہ رزق سے تنگ آ چکا ہوں، اس سے جا کر میرا پیغام دے دو، کہہ دو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، تیرا رزق آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میری راہ پہ خرچ کرنا چھوڑ دے، تیرا رزق آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ دوسرے کے لیے میرا پیغام یہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، اس کو جا کر میرا پیغام دے دو، کیا ہے میرے بندے میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، تیرے رزق کے اندر برکت ہی برکت، اضافہ ہی اضافہ ہو جائے گا۔ دونوں کا پیغام لے کر موسیٰ علیہ السلام واپس آتی ہیں۔ پہلے والے کو جو مالدار تھا اس کو پیغام دیا، اللہ کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے رزق سے تنگ آ چکا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیں، تیرا رزق آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں مر تو سکتا ہوں، رب کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا، رب کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر فرمایا رب کا حکم ہے کہ تیرے رزق کے اندر کبھی کمی نہیں آ سکتی، تیرے رزق کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ اب دوسرے کو کہا، اس نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا رب کا حکم ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم شکر ادا کرو کہ تمہارے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے گا، بے پناہ برکت ہو جائے گی۔ جب اتنی بات کہی تو وہ ناشکرا انسان تھا، آگے سے بول کر کہنے لگا میں کس بات کا شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ جو اپنی شرم کا اس نے گیلی ریت کے ساتھ چھپا رکھی تھی، ہوا کا جھونکا آیا وہ بھی اڑا کر لے گئی۔ کبھی آزمائش آئے، آزمائش کے وقت رزق کے اندر کمی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی رضا کے اوپر خرچ کریں۔ جب خرچ کریں گے تو وہ کمی کو دور فرما دے گا، اس امتحان میں اس آزمائش میں آپ کو کامیابی سے مالا مال فرمائے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے پناہ اللہ کا ذکر ادا کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جب ذکر کرنے والے کی کبھی رزق کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر، جائیداد کے اندر، فصلات کے اندر، باغات کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر کبھی بے برکتی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ذکر کرنے والا سمجھ لو ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جمعرات آنے والی ہے، آپ یہ عمل کریں، سورۃ المائدہ آیات نمبر 114 کو آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ یا صبح کے ٹائم پڑھ لیں یا شام کے ٹائم پڑھ لیں۔ نماز کی پابندی کیا کریں، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم پڑھ لیں، پڑھ کر اور وقت دیکھ لیں کہ مکروہ وقت نہ ہو تو سجدے میں جا کر دعا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو رزق کے لیے جو رزق کی تنگی تھی، تاکہ آپ کا مکان بھی نہیں ہے تو سجدے میں جا کر دعا مانگے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو جو بھی مانگو گے عطا فرمائے گا۔ رزق کے اندر کمی ہے تو ایسا معجزہ آئے گا کہ آپ کے رزق کے اندر اس قدر اضافہ ہوگا کہ آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے کہ اس قدر رب کا کرم۔ بلکہ میں یوں کہتا ہوں آپ کے رزق کے جو دروازے اللہ کی طرف سے ہیں آپ کی زندگی اور آپ کی گھر کی طرف کھولے جائیں گے۔ اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آپ کو خیر و برکت والا، عافیت والا، راحت والا، سکون والا، امن والا، سلامتی والا رزق پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔